صحیح صحیح جی سلمان عابد صاحب، یہ جس طرح ظاہر ہے اہم تعیناتی کی بھی بات ہوتی ہے اور 26 نومبر کو وہاں پہنچیں گے، مطلب یہ وہ دن ہیں جو تعیناتی کے بھی ہیں، بڑے امپورٹنٹ ہیں، اور راولپنڈی میں عمران خان صاحب پہنچیں گے اور پھر اس کے بعد ڈیسائیڈ کیا جائے گا وہ اسلام آباد جاتے ہیں، وہاں بیٹھتے ہیں یا کیا ہوتا ہے؟ آپ کے خیال میں اب کتنا امپورٹنٹ ہے جو اگلا قدم ہوگا عمران خان صاحب کا؟ کیا پلانز ہو سکتے ہیں اور کس طرح سے دیکھ رہے ہیں جو انہوں نے 26 نومبر کا راولپنڈی کو اناؤنس کیا؟ دیکھیے، ایک تو میں یہ نہیں دیکھ رہا کہ عمران خان صاحب کو لمبا سٹے کرنا چاہتے ہیں اسلام آباد میں یا مری میں پنڈی میں. وہ وہاں جلسہ کریں گے، کچھ اپنے مطالبات رکھیں گے، کچھ شرائط رکھیں گے اور اپنے اس کے اوپر ان کو وہاں پہ اپنے آپ کو جسے کہتے ہیں نا ختم کرنا پڑے گا. میں اس کا سٹے نہیں دیکھ رہا بہت زیادہ، نمبر ایک. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے، حکومت تو واضح طور پہ کہہ رہی ہے نا کہ انہوں نے انتخابات نہیں کرانے اکتوبر 2023 سے پہلے، اور بقول مولانا فضل الرحمان کہ ہمیں تو 1 سال کے لیے اور ایکسٹینشن کرنی چاہیے الیکشن کے کانٹیکس میں. اب وہ تو الیکشن نہیں کرانا چاہتے، ایک بات تو یہ ہے. اچھا، کیوں نہیں کرانا چاہتے؟ اس لیے نہیں کرانا چاہتے کہ ان کو لگتا ہے کہ پاکستان کی موجودہ اکنامک صورتحال اور جو لوگوں کو ریلیف وہ نہیں دے سکے ہیں، وہ اگر الیکشن ہوں گے ارلی تو ان کو سوٹ نہیں کرتے. میں کہتا ہوں یہ مزید 8 مہینے اور ٹھہر جائیں. اگر ان کا خیال یہ ہے نا کہ یہ لوگوں کو ریلیف دے سکیں گے تو اس سے ہمیں باہر نکل جانا چاہیے. ہماری جو موجودہ معاشی صورتحال ہے اس کے اندر یہ سپیس ہی بہت کم ہے کہ آپ لوگوں کو کوئی بڑا ریلیف دے سکیں گے. ایک بات. اور آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے IMF ہمیں ڈکٹیٹ کر رہا ہے، جس طرح سے وہ کہہ رہا ہے کہ پہلے شرائط کے اوپر عمل کریں، اور جو آپ نے کہا تھا کہ جی ہمیں وہاں سے سعودی عرب سے فلاں سے پیسے آنے والے ہیں، وہ بھی اس وقت رکے ہوئے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بڑا ریلیف PMLN جو ہے وہ لوگوں کو دے سکے گی. اب وہ 8 مہینے کے بعد بھی جائیں گے تب بھی ہے. لیکن پرابلم کیا ہے؟ لیکن اب پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے جو ابھی امتیاز گل صاحب نے بات اٹھائی ہے اور ابھی نوید صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ کیا ہم یہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ اکتوبر تک اس پولیٹیکل کرائسس کو نیکسٹ ایئر تک لے کے چلیں؟ اب میں آپ کو ایک خبر کے طور پہ بتاتا ہوں کہ پاکستان کی جو ٹاپ بزنس کمیونٹی ہے نا، انہوں نے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دیا ہے، حکومت کو نہیں، اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دیا ہے کہ جناب دیکھیے یہ جو انسرٹنٹی ہے نا، خدا کے لیے ختم کریں. اگر آپ یہ انسرٹنٹی ختم نہیں کریں گے تو ہماری معیشت نہیں چلے گی، نہ ملک کی اکنامک کا پہیہ چلے گا. اچھا، اب انسرٹنٹی کو ختم کرنے کا کیا طریقہ کار؟ انسرٹنٹی کو ختم کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ دونوں پولیٹیکل گروپ جو آپس میں لڑ رہے ہیں، اس میں آپ کو فائنلی جانا تو الیکشن کی طرف ہی جانا پڑے گا. اب وہ الیکشن آپ جب جائیں گے تو آپ ایک نئی قیادت آئے گی، وہ نئی ڈیل کرے گی. اور دنیا، میں بار بار کہتا ہوں کہ دنیا کے بیشتر مالیاتی ادارے جو ہیں وہ آپ سے اس وقت اس لیے ڈیل نہیں کر رہے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ پاکستان میں انسرٹنٹی ہے، پاکستان میں کل حکومت کا پتہ نہیں ہے، اور اگر حکومت ہے تو وہ کس طریقے سے بیہیو کرے گی وہ پتہ نہیں چل رہا. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت حل تو وہی ہے کہ کسی طریقے سے الیکشن کی طرف جایا جائے. اور میرے پاس یہ انفارمیشن بھی ہے کہ جو ڈاکٹر عارف علوی صاحب جو کوششیں کر رہے ہیں وہ کوششیں ختم نہیں ہوئی ہیں. اچھا، وہ چل رہی ہیں سر، وہ چل رہی ہیں. اور یہ پچھلے ہفتے لاہور میں بھی جو ملاقات ہوئی تھی اسی کے نتیجے میں بات چیت آگے بڑھ رہی ہے. اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ حکومت کے اپنے اندر بھی 2 سے 3 لوگوں سے جو ان کی ڈسکشن ہوئی ہے اس میں بھی کہا گیا ہے کہ جناب کوئی وے آؤٹ نکالا جائے الیکشن کا، اس کے اوپر اتفاق کر لیا جائے.